ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا قوة. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلوات کے بعد مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا. اس مہینے کی آج 24 تاریخ ہے. مصطفیٰ کریم کا ذکر کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی رت ہو، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اہل ایمان کا وظیفہ رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پہنچتی تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا. امام شافعی علیہ الرحمۃ الرحمن فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسی کستوری ہے
کہ جوں جوں کرتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ یہ آقا کے ذکر کا کمال ہے، اور یہ نہیں کہ ذکر کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ حضور کی مدح کا قیام کیا جائے۔ ابن تیمیہ، جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں حضور کا ذکر اسلام کا قیام ہے، حضور کا ذکر، حضور کی مدح کا ذکر دین کا قیام کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کے جھنڈے کی بلندی کا ذمہ خود اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اب کوئی ذکر نہ کر کے کہے میں تو کرتا نہیں، تو اس کے ذکر کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق حضور کی شان میں پڑنا نہیں، کیونکہ خود رب تعالی نے اپنے محبوب کی عظمتوں کے جھنڈے کو بلند کرنے کا ذمہ لے لیا۔ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم بھی دیکھیں کم از کم اپنا بچپن، آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، ہر اچھی قدر زوال پذیر ہو گئی۔ ان باتوں پر توجہ دیجئے گا، اگر جو اتفاق نہیں کرتا تو وہ بعد میں کہہ سکتا ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو بات اب کرنے لگا ہوں یہ بزرگ اس بات کی تصدیق کریں گے جو سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں۔ ہر قدر زوال پذیر ہوئی ہے، لیکن حضور کا ذکر ہر گھڑی ہر لمحہ بلندی پر جا رہا ہے۔ آج سے 30-35 سال اگر پیچھے چلے جائیں، اگر شہر میں، گاؤں میں، علاقے میں، گوٹ میں کوئی ایک لڑکی ہوتی تھی نا تو وہ سب کی بیٹی کہلاتی تھی۔ آج سے 30-35 سال پہلے علاقے کی ایک لڑکی اگر ہوتی تھی تو وہ سب کی بیٹی کہلاتی تھی۔ آج وہ دور آ گیا جس کی بیٹی ہے نا اسی کی بیٹی ہے، کوئی اس کو بیٹی ماننے کو تیار نہیں۔ ہر قدر ہر رشتہ زوال پذیر ہوا، ہر رشتے کو زوال لگ گیا، لیکن نبی پاک کا ذکر جوں جوں وقت گزر رہا ہے ایسا لگتا ہے آقا کو تشریف لائے تقریباً 1450 سال ہو گئے، لیکن جب بھی آقا کا ذکر کرتے ایسی مہکتی خوشبو آتی ہے، ایسا لگتا ہے کل ہی کوئی دنیا سے تشریف لے گیا۔ یہ آقا کے ذکر کا کمال ہے۔ ہر قدر زوال پذیر ہوئی، لیکن آقا کے ذکر کو بلندی مل رہی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ہر رشتہ زوال پذیر یوں ہو گیا کہ وہ رشتے کی ذمہ داری ہم پر تھی، ہمیں سنبھالنی تھی، جو ہم اپنے رشتوں کو نہ سنبھال پائے، اس وجہ سے ہر رشتہ زوال پذیر ہو گیا۔
لیکن علماء فرماتے آقا کا جو ذکر ہے نا وہ ہمارے ذمے نہیں تھا نہ ہے. آقا کا ذکر خود رب نے اپنے ذمے پہ لے لیا کہ محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا. اور اس سے اگلی صورت میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. ہر گھڑی میں آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. اب کوئی نہ کرے تو وہ اس کا اپنا نصیب ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بلند کرنے میں شامل ہو جائے گا، اور جو نہیں کرتا اس کا اپنا نصیب. لیکن یہ ذہن نشین کر لے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تبلیغ کر کر دین کی باتیں کر کر لوگوں کو نبی پاک کے ذکر سے دور کر دوں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. خوابوں کی زندگی میں وہ بستا ہے، چاہے وہ تبلیغ کی بات کرتا ہو، چاہے وہ دین و چلوں کی باتیں کرتا، وہ خواب و خیال کی زندگی بسر کر رہا ہے. وہ تو کیا، اس کی جماعت تو کیا، پوری دنیا والے مل کر بھی مصطفیٰ کریم کے ذکر کو روکنا چاہیں، مٹانا چاہیں، خود تو رک جائیں گے، خود تو مٹ جائیں گے. لیکن مصطفیٰ کریم کا ذکر آج بھی بلند ہے، کل بھی بلند رہے گا، کیونکہ یہ ذمہ خود رب تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. رہی بات آقا کریم کے ذکر سے برکتیں کیا ملتی ہیں، تو بے شمار برکتیں ہیں، لیکن علماء نے 3 برکتیں بڑی مختصر بیان فرمائی. مثلا میلاد کی محفل ہے، میلاد عربی کا لفظ ہے، اردو میں کہیں آقا کی پیدائش کی محفل ہے، آقا کا ذکر کرنا ہے، آقا کا اوصاف بیان کرنا ہے. تو جو اس طرح کی محفل ہوتی ہے اس میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جاتا ہے. کوئی محفل میلاد ایسی نہیں کہ جس میں درود نہ پڑھا جاتا ہو. اور درود پڑھنے کی برکتیں کتنی ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں آج یہ لوگ اپنی اولادوں سے بڑی پریشان ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینے والے ضد کرتے ہیں، اکھڑ پن ہوتا ہے، اکڑ پن نہیں، اکھڑ پن یعنی ضد کرنا، اپنی بات ضد سے منوانا، بات بات پر رونا. پھر جب بڑا ہو گیا تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور پھر کچھ اولادیں وہاں تک پہنچ گئی جو اپنی دنیا و آخرت برباد کر بیٹھتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کی پٹائی لگا دینا. اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا وقت کسی پر آئے. بتانا یہ کہ جب یہ میلاد کی محفل میں آئیں گے تو کثرت سے درود پڑھا جاتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں بچپن سے اپنے بچوں کو درود پڑھنے کی عادت ڈالو. جیسے رات کی محفل ہوتی ہے نا ہماری درود شریف کی، کئی والد اپنے بچوں کو لے کر آتے. بچے وہ نہیں جو مسجد میں بھاگے چھوٹے نہ سمجھ، بچہ وہ جو پاکی ناپاکی کا خیال رکھ سکتا ہو، مسجد کا ادب سمجھتا ہو. بالکل چھوٹا بچہ نہیں، فیڈر پینے والا، سمجھدار بچہ. تو بچپن ہی سے علماء فرماتے ہیں بچوں کی درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالی جائے.
اور یہ عادت کون ڈالے گا؟ یہ عادت ڈالیں گے ماں باپ۔ یہ ماں باپ کا ذمہ ہے کہ ماں باپ بچپن سے درود شریف خود بھی پڑھے اور بچپن سے بچوں کی عادت ڈالیں۔ اور اگر درود شریف کے فوائد دیکھیں تو ایک مرتبہ صرف درود پڑھتا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر لگی؟ 1 سے 2 سیکنڈ لگے، 1 منٹ بھی نہیں لگا، لیکن فائدہ کتنا ہوا؟ اتنا پڑھنے پر 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 جنت میں درجے بلند ہو گئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ درود اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ذات اپنے ساتھ کسی کو ملاتی نہیں ہے، اور کہہ دیا محبوب کہہ دے، آپ فرما دے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کا اعلان بھی اپنے محبوب سے کروایا، محبوب کی شان کو سمجھے۔ توحید کا اعلان بھی خود نہیں کیا، قل کا مطلب کیا؟ محبوب آپ فرما دیں کیا؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ محبوب آپ فرما دیں وہ وحدہ لا شریک ذات اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی، اور کہہ دیا کہ کوئی شریک کرے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن جب اپنے محبوب پر درود کی باری آئی نا تو وہ وحدہ لا شریک ذات وہ اکیلا نہیں رہا۔ قرآن شریف 22واں سپارہ 4 رکوع میں یہ آیت ہے، ان اللہ اللہ وملائکتہ، اس کے فرشتے، اب خود کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میرے ہم پلہ کوئی نہیں۔ جب محبوب پر درود کی باری آئی نا، یصلون علی النبی، میں بھی درود پڑھتا ہوں، فرشتوں آؤ تم بھی میرے ساتھ مل کر میرے محبوب پر درود پڑھو۔ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب آگے چلیں، آیت کا دوسرا حصہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں نے، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر خود بھی درود اور سلام پڑھا کرو۔ اب وجہ کیا ہے؟ یکتا ذات ہے۔ جب درود کی باری آئی تو فرشتوں کو بھی ملا لیا، ایمان والوں کو بھی دعوت دے دی۔ اور حدیث پاک، کل قیامت کا دن ہوگا، آج ہم میں سے کوئی بڑی جگہ چلا جائے، تصویر کھنچاتے، سیلفی لیتے، سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کرتے، بتاتے آج میں وزیر اعظم سے ملا، آج میں گورنر سے ملا، آج میں فلاں آفیسر سے میری ملاقات ہوئی، بندہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک ہی آفیسر سے جو رب نے مقام محمود کا بنایا، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ آقا فرماتے جس نے ہر روز صرف 50 مرتبہ درود پڑھانا، ہر روز 50 مرتبہ درود پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ جس سے آقا ہاتھ ملا لے قیامت کے دن اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ صرف 50 مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے مصطفیٰ کریم کا خود فرمان ہے کہ میں قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ حدیثیں بے شمار ہیں، لیکن
خلاصہ کلام، اگر آپ چاہتے کہ اولاد میں مٹھاس پیدا ہو، شوگر والی مٹھاس نہیں، اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے، زبان والی مٹھاس، اکھڑ پن ختم ہو، گالی گلوچ ختم ہو، بدتمیزی ختم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں بچپن سے خود بھی درود پڑھے اور اولاد کی بھی درود پڑھنے کی عادت ڈالے، خدا کی قسم اس کے بے شمار زندگی میں جو فوائد ملیں گے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ غالب کا نام آپ نے سنا ہے، غالب لوگ کہتے ہیں بڑا شاعر ہے، لیکن غالب کو لوگ اتنا نہیں جانتے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا نام لینا بچہ بچہ جانتا ہے، شاعر مشرق۔ علامہ اقبال کو اتنا نام کیوں ملا؟ علامہ اقبال سے کسی نے کہا غالب آپ سے بڑے شاعر ہیں لیکن نام آپ کا زیادہ ہے، آپ کے شعروں میں مٹھاس بھی بہت ہے۔ اگر علامہ اقبال کے شعر کی آپ ٹرانسلیشن کریں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ کسی نے کہا آپ کے شعر میں، اشعار میں اتنی مٹھاس کیوں ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے اشعار میں مٹھاس اس وجہ سے ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں مصطفیٰ کریم کی ذات پر 1.25 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت سے میرے اشعار میں رب نے مٹھاس ڈال دی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں مٹھاس پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اکڑپن ختم ہو، بدتمیزی گندا لیجا ختم ہو، تو اپنی زبان پر، اپنے بچوں کی زبان پر درود شریف کا ورد جاری کروائیں۔ دیکھیں کیسی محبتیں، محبتوں کے پھول جب بندہ بات کرے گا تو ایسا لگے گا کہ وہ پھول برسا رہا ہے۔ دوسرا فائدہ میلاد کی محفل کا، علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نبی پاک کی سیرت کے بارے میں بتاؤ۔ نبی پاک کی سیرت کیا تھی، نبی پاک کا عمل کیا تھا، لیکن آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم صبح کام پہ نکلتے، رات کو تھک کر آ کر سو جاتے۔ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم بچوں سے صرف بیٹھ کر اتنا پوچھ سکیں بیٹا صبح سے لے کے رات تک کا بتاؤ کیا کیا کیا۔ ہمارے پاس آج اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت ان کاموں کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔ اگر نہیں نکالیں گے تو پھر ہم واقعات سنتے اور پریکٹیکل دیکھتے، ہم سمجھ رہے بچہ بچی اسکول کالج جا رہا ہے، پتہ چلا وہ کسی ہوٹل میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہے، ماں باپ کی توجہ ہی نہیں ہے، کپڑے اسکول کے پہنے ہوئے، کپڑے کالج کے پہنے ہوئے، وقت ہے پڑھائی کا لیکن کام دوسرے ہو رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو ٹائم دینا ہے۔ جب ہم ٹائم دیں گے تو ان سے اچھی باتیں بھی کریں گے، دو اچھی باتیں ان کو سکھائیں گے جو ہمارا اپنی زندگی، اپنی لائف کا تجربہ ہے، وہ تجربہ ہم بچوں میں شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے وقت لازمی ہے۔ رہی بات نبی پاک کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں میلاد میں مصطفیٰ کریم کے حسن کی بھی بات ہوتی ہے۔ اچھا، انسان فطرتاً حسن پسند ہے، جو اچھی چیز ہوگی بندے کی نگاہ وہیں جاتی ہے۔ مثلا بازار میں کپڑا لینے گئے، جو سب سے اچھا کپڑا ہوتا ہے اس پر جا کر بندے کی نگاہ جم جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو فطرتاً حسن عطا کیا، لیکن
علماء فرماتے اس دہلیز کی بات نہ کریں، اس دہلیز پہ نہ جائیں جہاں حسن بھی کھڑا ہو کے لائن میں پانی بھر رہا ہوتا ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر نبی پاک کے حسن کی بات چلی تو ایک واقعہ سن لیتے ہیں۔ آقا کریم ایک روز مدینے سے باہر سیر کرنے نکلے، توجہ دیجئے گا، اسی طرح سیر کرنے نکلے، سامنے ایک قافلہ تھا۔ اب آقا کریم ایسے ہی سیر کرنے نکلے کہ چلو مدینے سے باہر تھوڑا چہل قدمی فرما لے۔ سامنے قافلہ نظر آیا، اس قافلے میں ایک سرخ اونٹ نظر آیا۔ اچھا، عرب میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت، مثلا اس دور کی سب سے مہنگی کار، اس زمانے کا سرخ اونٹ سب سے مہنگی سواری۔ آقا کریم کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ آقا نے فرمایا قافلے والوں سے بیچو گے؟ اب انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن آقا کی جو مٹھاس نکلی نا، انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے۔ انہوں نے ہاں بول دیا۔ آقا کریم نے سودا کیا، جو رقم طے ہوئی رسی پکڑی۔ آقا نے فرمایا دیکھو میں کوئی خریداری کی نیت سے تو نہیں نکلا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہذا یہ اونٹ مجھے دے دو، میں غلاموں کو بھیج کر اس کی رقم بھجوا دیتا ہوں۔ انہوں نے ہاں کر دی، نہ تھی نہیں، ہر چیز میں ہاں کرتے رہے۔ آقا کریم اونٹ لے کر نکلے مدینے کی طرف۔ اب جب تک نظر آ رہے تھے تو وہ یوں تکتے رہے۔ آقا جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو اب انہوں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، سکتے کی کیفیت ختم ہوئی۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا کوئی ہم سے اونٹ لے گیا؟ ہم سے کوئی اونٹ لے گیا؟ کہنے لگے ہاں ہم نے تو خود اونٹ بیچا ہے۔ کہ کیسے بیچ دیا؟ رقم تو دی نہیں، کیونکہ کاروبار کا طریقہ ہے، کچھ شرطیں۔ اگر کوئی نقد پہ خریدے تو اس سے کچھ پوچھا نہیں جاتا، کہاں رہتے ہو، کس کو جانتے ہو۔ ہاں ادھار کی شرطیں، کسی کو ضامن رکھنا پڑتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھانی پڑتی ہے۔ بھائی یہ چیز آپ رقم دے جانا، اپنی چیز لے جانا۔ اب سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے۔ ایک نے پوچھا بھائی اونٹ لے گیا، تو نے کچھ نہیں کیا؟ کہنے لگا میں کیسے کہتا، کیونکہ جب وہ بول رہے تھے تو ایسا تھا ان کے منہ سے پھول نکل رہے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ چاہیے ہر بات پر، آگے اور بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جمعے میں ایک نیکی 70 کے برابر ہے، ایک سبحان اللہ 70 کے برابر ثواب ہے۔ دوسرا بولا تو نے کچھ نہیں بولا؟ کہ میں تو ان کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، جب وہ مسکراتے تھے تو سامنے والے پہاڑ پر ان کی مسکراہٹ کا عکس پڑتا تھا، نور جھلکتا تھا۔ تیسرا کہنے لگا میں تو ان کی زلفوں کو دیکھ رہا تھا، کتنی پیاری زلفیں تھی۔ چوتھا کہتا ہے میں ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا کہ ماں ذاک کے ڈورے والا ان کی آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا۔ سب ایک دوسرے کو کوسنے لگے۔ کہ وہ بول رہا ہے کہ میں مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا۔ انہوں نے پھر امام زرقانی، بہت بڑے امام ہیں، اس کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں ان جب چاروں نے آپس میں باتیں کر لی تو ایک دوسرے سے تو کہنے لگے ہائے افسوس، کوئی آیا اور ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔
اب یہ گرے ہوئے لفظ بولے انہوں نے کہ ہتھیا کر لے گیا. اب وہاں یہ قافلہ تھا, اس قافلے کی سردار کی بیوی بھی خیمے میں بیٹھی تھی. اس نے خیمہ ہٹایا, کہا ایسے لفظ استعمال مت کرو, انا ضامنۃ, میں ضمانت لیتی ہوں تمہارے پیسے کہیں نہیں جائیں گے. اب یہ چاروں کہنے لگے کیا تو ان کو جانتی ہے کہ وہ کون ہے؟ کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں ہوں. تو کہا پھر ضمانت کیوں لیتی ہے؟ ضمانت تو اس کی لی جاتی ہے جس کو بندہ جانتا ہو. وہ کہنے لگی جب وہ تم سے سودا کر رہے تھے, جب سودا ہو رہا تھا تو میں نے اپنے خیمے کے پردے کو ہٹا کر ان کے چہرے کو دیکھا. سنو, اتنا حسین چہرے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی, صحابہ آ گئے. کہا کون ہے قافلے والے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ لیا ہے؟ کا قیمت بعد میں دیں گے, پہلے یہ کھجوریں انہوں نے ہدیہ بھیجی ہے, آپ لوگ مہمان ہو, تحفہ بھیجا, یہ قبول کرو. اب سنیے گا, سب مل کے سبحان اللہ ضرور کہیے گا دل کے کانوں سے. قافلے والے کہنے لگے ہدیہ تو قبول کر لیتے لیکن قیمت کی بات میں کریں گے, پہلے اس محبوب کے پاس لے چلو کیونکہ اب ہمارا بھی سودا ہو گیا, اب ہم ان کے قدموں پر بک چکے ہیں. سارے قافلے والے مدینے میں آقا کے پاس آئے, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ آقا کے چہرے کا کمال کہ دین کی دعوت نہیں دی, کلمہ پڑھنے کو نہیں کہا. ایک اونٹ خریدا اور سارے کے سارے اونٹ خریدنے پر ایمان لے آئے. اللہ نے ایسا حسن دیا نہ آج تک کسی کو ملا ہے نہ قیامت تک ملے گا. تو ایسے حسین آقا کا میلاد نہ منائے, گلی گلی محلے محلے ایسے حسین آقا کی آمد کے مرحبا کے نعرے نہ لگائیں کہ ایسا محبوب کسی کو نہیں ملا جو محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ پاک محبوب کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.